جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل بہشتی زیور حصہ اول۔ اس کے صفحہ نمبر اس کا پچھلے ہفتے ایک سبق ہوا تھا جس میں کچھ ابتدائی باتیں آ گئی تھیں۔ اب ہم انشاءاللہ صفحہ نمبر 34 ہے اس کا ضروری اصطلاحات، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ضروری اصطلاحات یعنی مسائل بہشتی زیور کے مسائل جو آئیں گے اس کتاب میں آگے، ان مسائل کے مختلف درجات ہیں، ان درجات کا مختصر تعارف یہاں پر پیش کیا جائے گا کہ جہاں پر کسی حکم کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، تو اس کے بارے میں یہاں بتایا جائے گا کہ ان سے کیا مراد ہے۔ لہٰذا ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ضروری اصطلاحات بندوں کے افعال سے متعلق احکام الہی کی 8 قسمیں ہیں۔ جو بھی عبادات دین اسلام میں بندے کرتے ہیں، جو بھی فعل کرتے ہیں، ان کی 8 قسمیں ہیں: فرض، واجب، سنت، مستحب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، مباح۔ یہ 8 قسمیں ہیں۔ تو آگے جتنے بھی احکامات ہیں وہ انہی 8 قسموں میں سے کسی نہ کسی قسم میں ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر ان کا مختصر تعارف بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، فرض۔ فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا بغیر عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ جی، یہاں پر دلیل قطعی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دلیل قطعی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، یہ آپ ایک دوسری کتاب یہاں پر پڑھائی جا رہی ہوگی، اصول دین، یہ شروع ہو چکی ہوگی یا ہو جائے گی، اس میں بتایا جائے گا کہ دلیل قطعی کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر مختصر میں عرض کرتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے کہ جس کے ثابت ہونے میں کسی قسم کا کوئی احتمال باقی نہ رہے، جو یقینی طور پر دلیل ثابت ہو جائے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے، اس میں کسی قسم کا شک ہو ہی نہیں سکتا، یا کوئی حدیث متواترہ ہے، حدیث متواترہ ہے، ایسی چیزیں جو بالکل یقینی اور قطعی ہیں۔ تو فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا بغیر عذر چھوڑنے والا فاسق ہے اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، یعنی اس کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے یہ حکم۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے، اور جو کوئی اس کو بغیر کسی عذر کے چھوڑے وہ مستحق عذاب اور فاسق ہے۔ بغیر کسی عذر کے چھوڑے وہ مستحق عذاب اور فاسق ہے، جیسے 5 وقتی نماز اور جمعہ کی نماز وغیرہ۔ یہ تو فرض عین ہو گیا۔ فرض کفایہ وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں، بلکہ بعض لوگوں کے ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے، جیسے جنازہ کی نماز وغیرہ۔ یعنی اس میں ایک بعض تھوڑے سے لوگ بھی ادا ہے تو فرض چیز، لیکن سب پر نہیں ہے، بعض کر لیں گے تو ادا ہو جائے گا، اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اس سے کم درجے کا حکم ہے واجب۔ واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا بلا عذر ترک کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے۔ دلیل ظنی یعنی دلیل قطعی سے تھوڑے کم درجے کی دلیل ہوتی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا درجہ بھی تھوڑا کم ہے۔ اس کا لیکن عمل میں یہ فرض کی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی اس کے بھی بلا عذر ترک کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے، بشرطے کے بغیر کسی تعویل اور شبہ کے چھوڑے اور اس کا انکار کرے، اور جو اس کا انکار کرے وہ بھی فاسق ہے، کافر نہیں۔ بس فرض اور واجب میں یہ ایک فرق آ جاتا ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، لیکن فاسق ضرور ہوتا ہے، فاسق ضرور ہوتا ہے، گناہ گار۔ نمبر 3، سنت وہ فعل ہے جو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا ہو، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ فعل ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہمیشہ کیا ہو، یہ سنت مؤکدہ ہوتی ہے۔ مؤکدہ یہ تاکید سے لفظ بنا ہے، تاکید
کا معنی اردو میں استعمال ہوتا ہے پختہ کرنا کسی چیز کو. تو ایسی سنتیں جس کو اکثر کیا ہے صحابہ کرام نے بغیر کسی عذر کے نہیں چھوڑا تو سنت موقدہ بن گئی. اچھا جی. ہمیشہ کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے کبھی ترک نہ کیا ہو لیکن ترک کرنے والے پر کسی قسم کا زجر اور تنبیہ نہ کی ہو، یعنی اس پر کوئی وعید وارد نہیں ہوئی کہ اگر نہیں کریں گے تو اتنا سخت عذاب ہوگا وغیرہ، کوئی وعید وارد نہیں ہوئی. اس کا حکم بھی عمل کے اعتبار سے واجب کا ہے، یعنی بلا عذر چھوڑنے والا اور اس کی عادت کرنے والا فاسق اور گناہ گار ہوگا، یعنی عمل میں وہی حکم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جو سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوگی محروم رہے گا. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے نا سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے جس کو ملتی ہے، وہ اگر سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ شفاعت سے محروم رہے گا. ہاں، اگر کبھی چھوٹ جائے تو مذائقہ نہیں، یعنی کسی وجہ سے اگر چھوٹ گئی مجبوری کی وجہ سے تو خیر کوئی بھی عمل چھوٹ سکتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے چھوٹ گئی تو مذائقہ نہیں، کہیں حرج نہیں ہے. مگر واجب کے چھوڑنے میں بنسبت اس کے چھوڑنے کے گناہ زیادہ ہے. سنت غیر موقدہ وہ فعل ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے کبھی ترک بھی کیا ہو، یہ سنت غیر موقدہ ہوگی کیونکہ کبھی ترک بھی کر دیا ہے. اس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہے اور چھوڑنے والا عذاب کا مستحق نہیں، اور اس کو سنت زائدہ اور سنت عادیہ بھی کہتے ہیں. جی، یہ سنت غیر موقدہ ہوتی ہے. جس طرح آپ عصر کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں یا عشاء کی پہلی 4 سنتیں ہیں ان کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، اگر ادا کر لیں تو ثواب ہے، اگر نہ ادا کریں تو گناہ کوئی نہیں. یہ اس کو سنت زائدہ یا سنت غیر موقدہ بھی کہتے ہیں. نمبر 4. اچھا. اچھا، یہ مستحب وہ فعل ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا ہو لیکن ہمیشہ اور اکثر نہیں بلکہ کبھی کبھی. یہ اسی مطلب یہاں پر جملہ مکمل ہوا، یہ مستحب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کیا ہے لیکن ہمیشہ اور اکثر نہیں بلکہ کبھی کبھی. اس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہے اور نہ کرنے والے پر کسی قسم کا گناہ نہیں. اس کو فقہاء کی اصطلاح میں نفل اور مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں. یہ جو نمبر 3 میں آپ نے پڑھا تھا سنت کی پھر 2 قسمیں، سنت موقدہ اور غیر موقدہ. سنت مؤکدہ اور مستحب، یعنی نمبر 3 میں جو دوسری قسم بیان کی ہے سنت غیر موقدہ، یہ اور مستحب یہ عمل میں تقریباً بالکل برابر ہیں، بٹ سنت غیر موقدہ اس کی جو ہے نا وہ فضیلت زیادہ ہے، مستحب کی فضیلت اس کے درجے میں کم ہے، لیکن عمل میں برابر ہیں، یعنی کر لیں گے تو ثواب ہے، نہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس کو فقہا کی اصطلاح میں نفل بھی کہتے ہیں، نفل بھی ہے، اور مندوب یہ بھی کہتے ہیں، اور تطوع، یہ تطوع لفظ ہے، اس کو بھی اس کا تلفظ بھی درست کر لیں، تطوع بھی کہتے ہیں. یہاں تک تو جو کرنے کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں آیا کہ یہ چیز کرنے ضروری ہیں، جن کے افعال کے کرنے کا حکم ہے. اب آگے 5 6 7 8 5 6 اور 7 ان کے بارے میں جو نہ کرنے کے درجات ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، کس حد تک کس حکم سے بچنا ضروری ہے ان کی تفصیل آ رہی ہے. اگلا صفحہ کر دیں. حرام وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اس کا منکر کافر ہے. جی سمجھ آ رہی ہے؟ جی اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی. جی ٹھیک ہے. حرام وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو. آپ نے سب سے پہلے فرض کا حکم پڑا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، وہ کرنے کے اعتبار سے ہے، اور حرام نہ کرنے کے اعتبار سے ہے، یہ بھی دلیل قطعی سے ثابت ہے. اور اس کا منکر کافر ہے، وہی جو فرض کا منکر کافر تھا، اور اس کا بے عذر کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے. پھر اس سے کم درجے کی چیز ہے مکروہ تحریمی. وہ فعل ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، جس طرح واجب کے بارے میں آپ نے پڑھا، جو دلیل ظنی سے ثابت ہو اس کا انکار کرنے والا فاسق ہے، جیسے کہ واجب کا منکر فاسق ہے، اور اس کا بغیر عذر کرنے والا گناہ گار اور عذاب کا مستحق ہے. یہاں پر اس کے مکروہ تحریمی میں اور حرام میں اس چیز کا فرق آ گیا کہ حرام کا منکر کافر ہو جاتا ہے
اور مکروہ تحریمی کا جو منکر ہے وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ فاسق ہے۔ نمبر 7، مکروہ تنزیہی وہ فعل ہے جس کے نہ کرنے میں ثواب ہو اور کرنے میں عذاب نہ ہو۔ جی، جس طرح آپ نے مستحب کے بارے میں پیچھے پڑھا، کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ کوئی نہیں۔ اسی طرح مکروہ تنزیہی نہ کرنے میں ثواب ہے، یعنی اس میں اگر بچیں گے تو ثواب ہے، اور اگر کر لیں گے مکروہ تنزیہی کرنے میں گناہ کوئی نہیں۔ مباح وہ فعل ہے جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں عذاب نہ ہو، یعنی مباح ہے، کر لیں تو ثواب کوئی نہیں، نہیں کریں گے تو گناہ کوئی نہیں۔ جس طرح ہمارے زندگی کے بہت سارے معمولات ہیں، بہت سارے کام ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ جو کر لیں تو ثواب کوئی، مثلا کھانا ہے، پینا ہے، پانی پینا وغیرہ، یہ ضروریات زندگی ہیں، یہ مباح ہے، کر لیں تو اچھی بات ہے، نہیں کریں گے تو گناہ کوئی نہیں۔ جی، باب نمبر 1، وضو کا بیان۔ جو پیچھے آپ نے احکام کے مختلف درجات پڑھے ہیں، ان سب درجات کو مکس کر کے وضو کا ایک مجموعی طریقہ پہلے بیان کیا جائے گا، پھر ان میں سے کون سی چیزیں فرض ہیں، ان کے کیا احکامات ہیں، کون سی مستحب ہیں، کون سی واجب ہیں، ان کے کیا احکامات ہیں، وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ پہلے وضو کا مجموعی طریقہ وہ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے کہ چھینٹیں اڑ کر اوپر نہ پڑیں۔ جی، اس چیز کا خاص خیال رہے کیونکہ پانی جس جگہ پر پڑتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ ناپاک ہو یا کوئی ایسا ہو تو وہ اوپر نہ پڑیں، لیکن یہ چیز کا خیال کیا جائے کہ جہاں پر صرف وضو ہی کیا جاتا ہے، کوئی اور ناپاکی والی چیز نہیں دھوئی جاتی، تو وہاں سے اگر کبھی چھینٹیں، مثلا ساتھ والا کوئی بندہ وضو کر رہا ہے یا کوئی ایسے کبھی چھینٹیں پڑ بھی جائیں کپڑوں پر تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ وہ پانی اگر کسی کا پڑ گیا ہے، مثلا بعض دفعہ وہ جہاں پر وضو والی جگہ میں پانی پڑ رہا ہوتا ہے وہاں پر جگہ ایسی بنی ہوتی ہے کہ ٹوٹی جہاں گر رہا ہوتا ہے پانی وہاں سے چھینٹیں اوپر آ جاتی ہیں، تو ایسا پانی ناپاک نہیں ہوگا، یعنی کپڑے آپ کے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن بچنا اسے چاہیے۔ میں نے جیسے کہ بتایا نا کہ ابھی وضو کا مجموعی طریقہ بتایا جا رہا ہے، آگے کون سی چیزیں جن سے بچنا ضروری ہے اور کون سی چیزیں جس سے بچنا بہتر ہے وہ آگے بتائی جائیں گی، لیکن یہاں پر بہتر چیزیں سب بتائی جا رہی ہیں۔ کسی اونچی جگہ بیٹھے کہ چھینٹیں اڑ کر اوپر نہ پڑیں، اور وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہے، اور سب سے پہلے 3 دفعہ گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 دفعہ گھٹنوں تک ہاتھ دھو لے، پھر 3 دفعہ کلی کرے اور مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگلی سے اپنے دانت صاف کر لے، کچھ نہ کچھ لازمی چیز انگلی دانتوں پر پھیر لے کہ سب میل کچیل جاتا رہے، اور اگر روزہ دار نہ ہو تو غرغرہ کرے، اچھی طرح یعنی گلے کے اندر پانی پہنچانے کی کوشش کرے، غرغرہ کر کے اچھی طرح سارے منہ میں پانی پہنچائے، اور اگر روزہ دار ہو تو غرغرہ نہ کرے کہ شاید کچھ پانی حلق میں چلا جائے، خطرہ ہوتا ہے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے۔ ناک میں پانی ڈالنا تو دائیں ہاتھ سے ہے، لیکن ناک صاف بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، یعنی انگلی چھوٹی، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرنا ہے۔ لیکن جس کا روزہ ہو وہ جتنی دور تک نرم حصہ ہے اس سے اوپر پانی نہ لے جائے۔ نرم حصہ ناک کا ہوتا ہے، تھوڑی سی پیچھے سخت ہڈی شروع ہو جاتی ہے، سخت ہڈی سے پہلے ہی صرف ناک میں پانی پہنچائے، اس سے اوپر نہیں۔ اور جس کا روزہ نہیں ہے وہ آسانی تک جہاں تک پانی پہنچا سکتا ہے پہنچا لے۔ پھر 3 دفعہ منہ دھوئے، سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک بال کی لو سے اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جائے، دونوں ابروؤں کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے، کہیں سوکھا نہ رہے۔ یہ آئی بروز جو ہوتے ہیں نا آنکھوں کے اوپر ابرو، ان کو بھی اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے۔ پھر 3 بار داہنا ہاتھ کوہنی سمیت دھوئے، پھر بایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 دفعہ دھوئے، اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرے۔ یہ اس چیز کا بھی خیال رہے کہ انگلیوں کا خلال دونوں ہاتھ دھونے کے بعد، دونوں ہاتھ جب کوہنیوں تک دھو لیے، اب سر کا مسح کرنا ہے اپنے، تو اس سے پہلے جو ہے نا وہ انگلیوں کا خلال کر لیا جائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ کونیاں سمیت ہاتھ دھونے کے بعد مسح کر لیتے ہیں، اور مسح کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بس ایسے خام خواہ عادت بنی ہوئی ہے، اس کا کوئی جو ہے نا وہ حقیقت نہیں ہے اس چیز کی۔ ہاں
دونوں بازو دھونے کے بعد ایک انگلیاں چاہے جس طرح ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے میں ڈالتے ہیں اس طرح ڈالی جائیں، یا ایک ہاتھ کے پیچھے سے دوسرے ہاتھ ڈال کر جس طرح مرضی خلال کیا جا سکتا ہے، مسح سے پہلے خلال کیا جائے گا انگلیوں کا. اور انگوٹھی، چھلا، چوڑی اور جو کچھ ہاتھ میں پہنے ہو ہلا لے کہ کہیں سوکھا نہ رہ جائے. پھر ایک مرتبہ سارے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے. اندر کی طرف کا یعنی کان کے اندر کی طرف کا کلمہ کی انگلی سے، اور کان کے اوپر کی طرف کا انگوٹھے سے مسح کرے. یعنی یہ جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے کان کے اندر، اور انگوٹھے سے کان کے اوپر سے. پھر انگلیوں کی پشت کی طرف سے گردن کا مسح کرے. گردن اس کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں، اور گلا اگلے حصے کو کہتے ہیں. گردن کا مسح کرے لیکن گلے کا مسح نہ کرے کہ یہ بدعت ہے اور منع ہے. گلے کا اگلے حصے کا مسح نہیں کرنا، بس پیچھے پیچھے سے مسح کرنا ہے. پھر کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں. سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی ہے. یعنی آپ نے سر کا مسح کر لیا، اب دوبارہ ٹوٹے کے نیچے ہاتھ گیلے کر کے کانوں میں ڈالیں، پھر دوبارہ نیچے کر کے گردن میں ڈالیں، نہیں، بلکہ پورے ہاتھ کو اس طرح پھیریں کہ آپ کی انگلی اور انگوٹھا یہ سر کو نہ لگے، باقی پورا ہاتھ سر کو لگ جائے. اور پھر انگلی کان کے اندر لگ جائے گی اور انگوٹھا کان کے اوپر لگ جائے گا، اور ہاتھ کی بیک سائڈ جو بچ جائے گی وہ گردن پہ لگ جائے گی. پورا ہاتھ اس طرح استعمال ہو جائے گا. اور 3 بار داہنا پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے، پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 دفعہ دھوئے، اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیا سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرے. چھوٹی انگلی جو بائیں ہاتھ کی ہوتی ہے اس چیز میں بھی آپ دھیان رکھیں کہ جو صحیح خلال کا طریقہ ہے پاؤں کی انگلیوں کا، وہ دونوں پاؤں دھونے کے بعد ہے. یعنی جب دونوں پاؤں دھو لیں تو اس کے بعد شروع کریں. بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کرنا ہے، اور شروع کرنا ہے دائیں پاؤں سے. دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے، یعنی بالکل رائٹ سائڈ سے شروع کرنا ہے، اور انگوٹھے پر ختم کرنا ہے دائیں پاؤں. اور بایاں پاؤں انگوٹھے سے شروع کرنا ہے اور چھوٹی انگلی پر ختم کر دینا ہے. یعنی رائٹ ٹو لیفٹ چلنا ہے، دائیں پاؤں میں بھی اور بائیں پاؤں میں بھی، دائیں سے بائیں کی طرف چلنا ہے چھوٹی انگلی سے. یہ دونوں پاؤں دھونے کے بعد ہے بہتر طریقہ. دوران بھی کر لیا وہ بھی ہو جائے گا، لیکن بہتر طریقہ دونوں پاؤں دھونے کے بعد کا ہے. پیر کی داہنی انگلی چھنگلیاں سے شروع کرے اور بائیں چھنگلیاں پر ختم کرے. پاؤں کی مسا شروع کرنا ہے چھوٹی انگلی سے پاؤں کی دائیں طرف سے، اور ختم کرنا ہے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی جو ہے نا وہ چھوٹی انگلی پر ہی ختم کرنا ہے. اہم تنبیہ، یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ جو ماقبل جو جتنا بتایا گیا ہے وضو کا طریقہ، اس میں کس بات کا کیا درجہ ہے. اوپر وضو کرنے کا طریقہ ذکر ہوا، لیکن اس میں نمبر 1 بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے یا کچھ کم ہو جائے تو وضو نہیں ہوتا. جیسے پہلے بے وضو تھا اب بھی بے وضو رہے گا. ایسی چیزوں کو فرض کہتے ہیں. وہ 4 ہیں: منہ مثلا دھونا، بازو دھونا، مسح کرنا پاؤں. ان میں سے تھوڑی سی بھی جگہ رہ گئی تو وضو ہی نہیں ہوگا جو ماقبل سارا ذکر ہوا. نمبر 2 بعض باتیں ایسی ہیں ان کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور شریعت میں ان کے کرنے کی تاکید بھی آئی ہے. اگر کوئی اکثر چھوڑ دیا کرے تو گناہ ہوتا ہے. ایسی چیزوں کو سنت کہتے ہیں. یعنی بعض چیزیں سنت بھی ہیں، مثلا کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، یہ بہت ساری حدیث میں ثابت ہے. ایک بندہ بغیر کلی کیے بغیر جو ہے نا وہ ناک میں پانی ڈالے وضو کرتا ہے تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن کلی نہ کرنے کی عادت بنا لے گا تو گناہ گار ہوگا. ہاں کہیں ایسی جگہ پر آپ جاتے ہیں، علاقے میں جاتے ہیں جیسے جماعت والے جاتے رہتے ہیں، پانی بہت کم ہے، وہاں پر صرف فرائض پورے کیے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، صرف منہ دھو لیا، بازو دھو لیا، مسح کر لیا، پاؤں دھو لیا تو وضو ہو جائے گا. لیکن اس کی عادت بنانا، بلا وجہ چھوڑتے ہی جانا، یہ درست نہیں ہے. نمبر 3 اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ کرنے سے ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے سے کچھ گناہ نہیں ہوتا، اور شرع میں ان کے کرنے کی تاکید بھی نہیں ہے. ایسی باتوں کو مستحب کہتے ہیں. کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو گناہ کوئی نہیں، تو ان کو مستحب کہتے ہیں. وہ 3 وجہ سے مستحب کہلاتی ہیں. کیوں؟ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کبھی کیا ہو اور کبھی نہ کیا ہو، ہمیشہ اور اکثر نہ کیا ہو. مثلا گردن کا مسح بہت کم روایات میں ثابت ہے، اس لیے کر لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں. یعنی اگر کوئی نہ کرنے کی عادت ہی بنا لیتا ہے، کرتے ہی نہیں کبھی بھی، تو کوئی گناہ نہیں. جی آواز آ رہی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں؟
پہلی وجہ تو کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو اور کبھی نہ کیا ہو بلکہ اکثر نہیں کیا، اس کو بھی مستحب کہہ دیا۔ دوسرا مستحب کا درجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشہ بھی کیا ہو لیکن وہ عبادت کے طور پر نہ کیا ہو بلکہ عادت کے طور پر کیا ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، عادت مبارکہ جیسے دائیں طرف سے وضو کرنا، دائیں طرف سے وضو شروع کرنا یہ مستحب ہے، اگر کوئی بائیں ہاتھ پہلے دھو لیتا ہے تو وضو پھر بھی ہو جائے گا اور گناہ بھی کوئی نہیں اس کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ یحب التیامن فی کل شیء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں، اچھی چیز میں دائیں طرف سے ابتدا فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 3، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ کام نہیں کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو سکتا کیا ہو۔ نمبر 3، وہ کام جس کو صحابہ اور تابعین نے دین کے اصول کی موافقت میں پسند کیا ہو، بعد کے لوگوں میں صحابہ نے یا تابعین نے، فقہاء کرام نے دین کے اصولوں کو سامنے رکھ کے بھئی ہمارا دین بہتری چاہتا ہے، اس اعتبار سے یہ کام ہونا چاہیے، تو اس کو شامل کر دیا، تو اس کو بھی، یہ بھی مستحب ہے، یعنی کر لیں گے تو ثواب ہوگا، نہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے چلیں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں وضو کے فرائض۔ اب یہاں سے جو پیچھے وضو بیان ہوا نا سارا طریقہ، اس میں سے جو فرض چیزیں ہیں پہلے وہ بیان ہوں گی، پھر مستحب چیزیں ہیں اسی وضو کے طریقے میں وہ بیان ہوں گی، پھر آگے ساری باتیں چلتی جائیں گی۔ وضو کے فرائض، نمبر 1، ایک مرتبہ سارا منہ دھونا، یہ فرض ہے۔ نمبر 2، ایک ایک دفعہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، ایک ایک مرتبہ، 3 دفعہ تو پھر سنت مستحب میں بات چلی جاتی ہے، ایک ایک دفعہ دھونا۔ نمبر 3، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی اگر 1/4 4 حصے کیے جائیں سر کے تو وہ اس کا مسح کرنا فرض ہے۔ ایک، یا اگر آپ پورا ہاتھ گیلا کر کے سر کے جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں وہاں سے یوں رکھیں، ایک دفعہ ہاتھ پورا تھوڑا سا آگے یوں پھیر لیں تو سر کے چوتھے حصے پر ہاتھ پھر جائے گا تو مسح ہو جائے گا۔ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی نے پگڑی باندھ رکھی ہے تو اگر اٹھائے گا تو کھل جائے گی ساری، کوئی ایسا بھی ہوتا ہے، تو بعض دفعہ وہ سر کے تھوڑا سا ہٹا کے اٹھا کے اس کو تو ہاتھ پھیر لیے پچھلے حصے پر تو چوتھائی سے زیادہ بھی وہ مسح ہو جاتا تو پھر وہ بھی مسح ہو جائے گا، یہ فرض ہے۔ لیکن مستحب کا جو ثواب ہے، سنت کا جو ثواب ہے وہ اس سے محروم رہ جائے گا، وہ کیا ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا۔ ایک ہاتھ سے بھی مسح ہو جاتا ہے، ایک ہاتھ سے چوتھائی سر کا مسح کر لیا وہ بھی ٹھیک ہے، 2 ہاتھ سے کر لیا تو وہ سنت ادا ہو جائے گی اگر سارے سر کا مسح کیا۔ نمبر 4، ایک ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، ایک ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت، یہ بھی فرض ہے۔ اس میں مطلب انگلیوں کا خلال اس طرح دھونا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، یہ اس میں شامل ہے۔ ان میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے یا کوئی جگہ بال برابر بھی سوکھی رہ جائے گی تو وضو نہ ہوگا، ان چاروں میں سے۔ مسئلہ، اب ان چاروں میں تفصیل آ رہی ہے۔ تھوڑی کا دھونا فرض ہے بشرطے کہ داڑھی کے بال اس پر نہ ہوں، یا ہوں تو اس قدر کم ہوں کہ کھال نظر آئے۔ تھوڑی کا دھونا فرض ہے بشرطے کہ نظر بال ہی نہ ہوں تو پھر بھی فرض ہے، اگر بال ہیں لیکن بہت گھنے نہیں ہیں، کم ہے، تھوڑی نظر آ رہی ہے، مثلا آپ کی نظر نہیں آ رہی، آپ بھائی کی نظر آ رہی ہے، سامنے ہے، تو آپ کا تھوڑے کا دھونا فرض ہے۔ آپ کی بھی نظر نہیں آ رہی تو جن کی نظر نہیں آ رہی ان کے بارے میں آگے بات آ رہی ہے، لیکن جن کی نظر آ رہی ہے اس کا دھونا فرض ہے، اس کی جو ہے نا یہ یہاں پر حکم بیان کیے۔ ہونٹ کا جو حصہ کہ منہ بند ہونے کے بعد دکھائی دیتا ہے اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ نارمل حالت میں انسان جب منہ بند کرتا ہے تو جو ہونٹ کا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو دھونا فرض ہے، اس سے اندر کو دھونا فرض نہیں ہے، کلی کرنا مستحب ہے، سنت ہے، وہ ایک الگ حکم ہے۔ مسئلہ، داڑھی یا مونچھ یا بھویں اس قدر گھنی ہوں کہ کھال نظر نہ آئے، مثلا تھوڑی کے اوپر داڑھی اتنی گھنی ہے کہ تھوڑی نظر نہیں آ رہی، یا بھویں اس قدر گھنی ہیں کہ نیچے سے جسم نظر نہیں آ رہا، یا مونچھیں اس قدر گھنی ہیں کہ نیچے سے جسم نظر نہیں آ رہا، پھر کیا کرنا ہے جی؟ کھال نظر نہ آئے تو اس کھال کا دھونا جو اس سے چھپی ہوئی ہے فرض نہیں ہے، جو نیچے کھال چھپ گئی ہے، اوپر بال آ چکے ہیں بہت گھنے ہیں تو نیچے کا اندر گھسیڑنا پانی وہ فرض نہیں رہا، بلکہ جو اوپر بال آ چکے ہیں ان کے اوپر اچھی طرح پانی پھر گیا تو ہو گیا۔ بعض کو وہم ہو جاتا ہے کہ پانی پہنچانا ہے، وہ آدھا گھنٹہ چلو میں پانی لے کر وہ داڑھی کو تو چھپ چھپ مارتے رہتے ہیں، پہنچانا نیچے، جب داڑھی گھنی ہو گئی ہے پھر بس اوپر سے بھی پانی، بہتر تو یہ ہے کہ نیچے تک پہنچائیں، لیکن اوپر سے پانی پھر گیا پھر بھی وضو ہو جائے گا اچھی طرح سے۔ کوئی سوال آیا ہے؟
جی مجھے دکھائیں. جی ایک سوال آیا ہے. جی یہاں پر آیا کہ بعض فقہ کے مطابق 6 فرائض ہیں. جی فرائض میں نے ہمارے جو فقہ ہے فقہ حنفی اس کے مطابق ہم یہ وضو کا طریقہ بیان کر رہے ہیں. ایک فقہ میں بسم اللہ پڑھنا بھی فرض لکھا گیا ہے. بھی بسم اللہ پڑھنا ہے تو وضو ہوگا. تو ہمارے جو فقہ احناف ہیں ان کے مطابق یہاں پر وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کیوں دیگر فقہا کو دیکھیں ان کے فقہ کو دیکھیں تو بہت سارے مسائل میں فرق آ جاتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے نزدیک ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ان کے نزدیک نہیں ٹوٹتا, یا ان کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے ہمارے نزدیک نہیں ٹوٹتا. تو فقہ یہ جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں فقہ حنفی کے مطابق بیان کیے جا رہے ہیں. باقی ان فقہا کے کیا مسائل ہیں اور ان کے کیا جوابات ہیں وہ ایک الگ میدان ہے, وہ الگ جو ہے نا وہ موضوع ہے. اگر اس پر ہم بات کریں گے تو پھر ایک پر ہی سارا دن لگ جایا کرے گا. یعنی اپنے دلائل ذکر کریں پھر ان کے دلائل ذکر کریں پھر ان کا جوابات دیں. تو یہ اس لیے یہ فہم دین کورس نہیں, فہم دین کورس صرف اس لیے ہے کہ ہمیں مسائل کا پتہ چل جائے اور ہمارے فقہ کے مطابق مسئلہ کیا ہے وہ پتہ چل جائے. آگے دیگر فقہا نے کیا بیان کیے ہیں وہ تو ہر باب میں ہر کتاب میں مختلف فقہا کے اقوال اور ارشادات ہیں, وہ اپنی جگہ پر مسلم ہیں. یہاں پر صرف فقہ حنفی کے مطابق بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ 4 فرض ہیں, کیونکہ قرآن پاک کی آیت میں یہ جو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم, اس پوری آیت میں صرف 4 چیزوں کو بیان کیا گیا. تو ہمارے فقہاء احناف نے جو فرائض لیے ہیں وہ اسی آیت سے لیے ہیں. اس آیت میں 4 چیزوں کا ذکر ہے اس لیے ہم نے 4 ہی فرض کو ذکر کیا ہے. باقی دیگر فقہاء کے اپنے اپنے دلائل ہیں, ان کو یہاں پر ذکر نہیں کیا جائے گا. جی سبق کا وقت مکمل ہوا, یہاں سے پھر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے.